ترجمان مسلک اہل حدیث، میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں قیمتی لمحات میں، قیمتی گھڑیوں میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام ذی الحجہ کے یہ ایام ہمارے لیے بڑے قیمتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ایام میں کی گئی نیکی وہ راستے سے آپ نے آتے ہوئے اس نیت سے کہ کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگے پتھر ہٹا دیا، دوسرے ایام میں کی گئی پہاڑ جیسی نیکیاں اس پتھر ہٹانے کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، ان ایام کے اندر
کچھ کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس سے بہتر احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ اشعار کا کلام ہو، سلف کے اقوال ہوں، اللہ کے کلام قرآن مجید کا کسی کا کلام بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، قرآن مقدس کو یاد کیجیے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولادیں اللہ کے کلام کو حفظ کر لیتی۔ بڑے خوش قسمت، دھرتی پر بڑے قیمتی افراد ہیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ کے والدین کو جنت میں لباس پہنایا جائے گا، اس لباس کا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی قیمتی اشیاء ہے اس کے مقابلے میں سب یہ ہیچ ہے، کوئی شے اس لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سلف کا قول ہے کہ اس کلام اللہ کو سب سے پہلے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سب سے پہلے پڑھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور دھرتی پر سب سے پہلے انسانوں میں اس قرآن کے حافظ بننے والے محمد الرسول اللہ۔ کمال دیکھیے اس کلام کہ اس کلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھا، جبریل امین کو دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر نازل فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حافظ کا یہ سلسلہ، مدرسہ آل محمد ہو، مدرسہ نور القرآن ہو، جامعہ محمدیہ ہو، جہاں بھی تحفیظ القرآن کا شعبہ ہے، اس کا سلسلہ اور سند جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے یہ قرآن لیا اور یاد کیا۔ آپ سے ابو بکر حافظ قرآن بنے، پھر عمر بنے، پھر عثمان بنے، پھر علی بنے، پھر طلحہ بنے، ایسے امت سے ہوتا ہوتا آج یہ حافظ عمر بلال اس کلام کا حافظ بن چکا ہے جس کلام کے حافظ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ ہمیں دنیا کی ڈگریاں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ پڑھے، خوب پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں دنیا کی تعلیم حاصل کیجیے، لیکن یاد رکھیے اس تعلیم کی وجہ سے نہ آسمان قائم ہے، نہ زمین قائم، نہ سورج قائم ہے، نہ چاند قائم ہے، نہ ستارے موجود۔ سارے ڈاکٹر بن جائیں، سارے انجینئر بن جائیں، سارے تاجر بن جائیں، سارے اکاؤنٹ کا، یہ نظام کس وجہ سے قائم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے لکھا ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے قرآن کی تعلیم لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ یہ نظام، یہ شریعت اور یہ دین، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ رات کو ان مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یہ قرآن مجید کتابی صورت میں موجود ہوگا، اور اس وقت لوگوں کی عقیدے کی اور اسلام کی حیثیت یہ ہوگی، ولا صیام ولا صلاۃ ولا زکاۃ، انہیں نہ نماز کی خبر ہوگی، نہ روزے کی خبر ہوگی، نہ زکوٰۃ کی خبر ہوگی، نہ حج کی خبر ہوگی، ارکان اسلام کی انہیں کوئی خبر نہ ہوگی۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ کتنا خطرناک ہوگا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ وہ کیا کریں گے اس وقت؟ لا الہ الا اللہ، اور کہیں گے
کہ ہمارے بزرگ آبا و اجداد ایک کلمہ پڑھتے تھے اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. جب یہ حالت ہوگی، قرآن مقدس موجود ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک رات کے اندر ہی زمین، پورے روئے زمین سے اللہ کلام اللہ کو اٹھا لے گا. کوئی قرآن کی آیت نہ کسی کے سینے میں محفوظ ہوگی، نہ کتابی شکل میں موجود ہو. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی مجھے بھی اور آپ کو بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اس قرآن کے ساتھ محبت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کسی نے خبر دی کہ یہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا کہ ادھر آؤ عبداللہ، سنا ہے تم پورا قرآن پڑھ لیتے ہو ایک رات میں؟ فرمایا ہاں. فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایک ماہ کے اندر قرآن مجید کو یاد، ایک ماہ میں اس کی تلاوت کرو، روزانہ ایک پارہ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے کہیں زیادہ ہمت ہے، مجھ میں بڑی اس میں ہمت ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، 10 دن سے کم میں قرآن کو مکمل نہ کرو. 10 دن 3 پارے ہو گئے، 10 دنوں میں 30 پارے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہمت. دیکھیے قرآن سے محبت، قرآن سے پیار. اگر میں یہ کہوں آپ آج صبح اٹھیں، اللہ آپ کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی دے، اپنے آپ سے پوچھئے طلباء سے ہٹ کر کہ کتنے لوگوں نے صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ ہمارا ایمان کی حالت کیا. ذی الحجہ کے ایام یہ اتنے بھاری اور اتنے قیمتی ایام ہیں کہ جہاد جیسی نیکی جو بڑی چوٹی کا، اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، جان دینا، مال خرچ کرنا، جوانیاں لٹانا، خون بہانا. لیکن ان ایام میں قرآن کی تلاوت ہو، ایام کے اندر روزے رکھے ہوئے ہوں، وہ جہاد جیسا عمل بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیے قرآن کی تلاوت کتنی ہو رہی. فرمایا اللہ کے پیغمبر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. فرمایا عبداللہ پھر تو 7 دن سے کم قرآن کو ختم نہ کر، 4 پارے اور کچھ زائد آیات ایک دن میں پڑھ سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جو 4 پارے ایک دن میں پڑھ لے. آپ دیکھیے آدھا پارہ صبح پڑھا تھا، قرآن مجید کے 2 ورق پڑھے تھے، آئیے بیک پر چلتے رہتے. یہ ایک تربیتی نشست ہے. قرآن مجید کا 1 ورق پڑھا ہے، قرآن مجید کا 1 صفحہ صبح کو پڑھا ہے. مجھے فکر ہے دفتر کھولنا ہے، مجھے فکر ہے دکان کھولنی ہے، مجھے فکر ہے میں نے اپنے دفتر میں جانا ہے. صبح اٹھتے ہی بھاگ دوڑ میں سویا رہا، نحوست ٹپکتی رہی، اٹھا اور بھاگا اور چلا گیا اور شام ہو گئی. یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، نسل کے لیے، گھر کے لیے، ٹھکانے کے لیے سب کچھ جمع کرتے ہیں. حتیٰ کہ چونٹیاں جو بلوں کے اندر بھی رہتی ہیں وہ بھی یہ کام کرتی ہیں. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، جانور نہیں. ہم پیغمبر کی جماعت کے وارث ہیں اور اہل توحید، ہم اصل وارث ہیں. مجھے بتلا تو صحیح، صبح اٹھا ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو نے یہ دعا پڑھی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد اللہ تو نے مجھے زندگی دے دیا. بتا شکرانے کے طور پر تو نے رب کے کلام کو کھولا. رات کو لاکھوں کی بزنس کر کے سوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اتنے لاکھ میں نے جمع کر لیے. اب تجھ پر اور مجھ پر یہ واجب تھا کہ میں صبح اٹھوں تو سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کروں. اور شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ فجر کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کر. کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ ان آیات کو پڑھ، ٹارگٹ بنا، اپنے بچوں کو بٹھا، اپنے اہل و عیال کو بٹھا، اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھا،
اور خود بیٹھ وہاں بیٹھ کر نگرانی کر اور سب کو اللہ کے کلام کی تلاوت کروا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر بڑے یقین کے ساتھ اور رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، آزمانا تمہارا کام ہے۔ تمہارے گھروں میں وہ برکتیں نازل ہوں گی جو آج سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے، قرآن مجید سے تمسک ہی نہیں ہے۔ یہ تعطیلات ہیں، کرونا لگ گئی ہے۔ آپ کے پنجاب میں تو کرونا کی وہ مقام اور حیثیت ہی نہیں ہے جو ہمارے اسلام آباد میں۔ لیڈ کلاس، ہر ایک کے چہرے پر ماسک لگے ہوئے۔ آج وہاں اسلام آباد میں جو گاڑی لے کر نکلتا ہے 3000 سے 5000 روپے ہر شخص کو جرمانہ ہو رہا ہے جس نے چہرے پر ماسک نہیں لگایا۔ لوگ گھروں کے اندر ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ اب اللہ نے تجھے موقع دیے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، دکانیں بند ہو گئی ہیں، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ اور اس کلام کو ان بچوں کو یاد کرواؤ، ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر ان کو دکھاؤ۔ نیٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، مفسر قرآن دے رہے ہیں، دروس بیٹھ کر ان کو وہ ایک لیکچر سناؤ۔ شاید یہ کرونا میرے اور آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوتیں جاری ہو جائے۔ کچھ قرآن مجید سے محبت کیجئے، اس کو چومنا، اس کو چاٹنا، اس کو جنات کو بھگانے کے لیے اس کے ہوا دینا، اپنی بیٹیوں کو اس کے سائے کے اندر گھروں سے رخصت کرنا، یہ اہل بدعت کا کام ہے۔ مسلمان یہ کام کبھی نہیں کرتا، وہ اس کو پڑھتا ہوتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ جتنا اس قرآن پر غور و فکر کرو گے اللہ راستے کھولتے چلا جائے گا۔ وہ سامنے لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت پکڑے، ہم نے تو بڑا آسان کر دیے۔ 2002 کی بات ہے، میں سعودی عرب کے اندر مکتب میں کام کرتا تھا۔ ہمارے مکتب کے اندر اس اللہ کے کلام کا 75 زبانوں میں ترجمہ موجود تھا، 75 زبانوں میں۔ اب تو کہیں پہنچ گیا ہے، 20 ہو گیا ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا، جو زبان تمہاری ہے اسی میں ترجمہ موجود ہے۔ پڑھ تو صحیح اللہ کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، دیتا کیا ہے۔ رب سے تعلق تو قائم کر کر دیکھ، رب کی رحمتیں گھروں میں کیسے نازل ہوں گی۔ سادہ سا نسخہ ہے، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اس قرآن مجید، آپ دیکھیے یہ ذی الحج ہے، حج کے ایام ہے، کتنے مسلمان حج کے لیے گئے ہیں، چند افراد ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ذی الحج ہے، حج کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے آپ کے اور اس میرے شہر کے، میرے نمازی اور میری مسجدوں کے نمازی اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے کتنوں کی خواہش ہوگی حج پر چلے جائیں، لیکن نہیں جا سکے۔ آؤ میں تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھاتا ہوں۔ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے میں مسجد میں جاؤں گا اور مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں گا، نیکی کی تعلیم حاصل کروں گا، سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، آیا گھر سے دھیلا ایک نہ لگا، پیدل چل کر آیا ہے، خرچہ کوئی نہ ہوا، سفر لمبا نہیں کیا، اپنا محلہ اپنی مسجد میں آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، رہتا اپنے شہر میں ہے، اس تلاوت کی وجہ سے اللہ اس قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا۔ کون نہیں چاہتا؟ یہ جوان پڑھ رہا تھا کعبے کی فضیلت، جو جاتا ہے وہ ترستا ہی رہتا ہے، پھر چلا جاؤں، پھر بیت اللہ کو دیکھوں، پھر چکر کاٹوں، پھر صفا مروہ پہ دوڑوں، پھر حجر اسود کو چوموں، وہ تڑپتا ہی رہتا ہے۔ اور جو نہیں گیا
وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کب بلاوا آئے گا، کب راستے کھلیں گے، حج کا ثواب۔ اور میرے سچے پیغمبر نے فرمایا تو گھر سے چل کر آ، ارادہ صرف یہ ہو مسجد میں جاؤں گا، تیرے گھر میں جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، نیکی کی باتیں سیکھوں گا۔ میرا رب کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر میری مخلوق کو کہہ دے گھر بھی تیرا، شہر بھی تیرا، مسجد تیری، محلہ تیرا، خرچہ کوئی نہیں، پڑھنا تیرا کام ہے۔ اس حج کی جو ثواب ہے وہ اللہ تجھے گھر بیٹھے ہوئے عطا کر دے گا۔ اس قرآن سے کچھ محبت کر، اس قرآن کو پڑھنا سیکھ۔ آج عجیب، حاجی راشد صاحب میرے یہ فیصل آباد کے بزرگ، جمعہ انہوں نے فیصل آباد میں رکھا، وہاں بھی جمعے کے بعد اس مدرسہ علی کے 2 بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ وہاں سے فارغ ہوئے عصر پر ایک اور علاقے میں پہنچے، وہاں مدرسہ محمدیہ کے 2 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ مغرب پر انہوں نے یہاں درس رکھا، یہاں بھی بچے نے قرآن مجید حفظ کیا۔ کتنا خوش قسمت میرے لیے آج یہ دن ہے، جہاں جا رہا ہوں رب کے کلام کے حافظ مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو اپنے بچوں کو اس قرآن کے ساتھ تمسک کرواؤ، یہی ملے گا، یاد رکھیے یہی ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اسے کہا جائے گا حافظ قرآن کو آ الف لام میم، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا پڑھتا چلا جا، اور یہ جنتوں کی منزلیں طے کرتا چلا جا۔ جہاں تیرے قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہ ساری جنت اللہ تجھے دے دے گا۔ اہل اسلام قرآن مقدس سے محبت کیجئے، مختلف لہجوں کے اندر قرآن کو یاد کیجئے۔ میں نے آج جتنی تلاوتیں سنی ہیں اس مدرسے کے طالب علم کی، طلباء کی، سب کا ایک ہی لہجہ ہے، ایک ہی لہجہ ہے۔ ان کے مختلف لہجے بنائیے۔ ائمہ حرم کی تلاوتیں نیٹ پر موجود ہیں، اپنے گھروں میں لگائیے۔ بچے شروع سے ہی وہ لہجہ ایکسپٹ کرے، اس کا ذہن، اور وہ قرآن پڑھے، سننے والے کو اللہ کے کلام سے محبت پیدا ہو۔ ہم دوسری دنیا جہان کی گیم میں لا کر بچوں کو دیتے ہیں، کھلونے دے رہے ہیں، ان کو قرآن کی LCD لگا کر مختلف لہجوں میں اندر قرآن ان کو یاد کرائیے۔ ایک ہی گھر کے اندر 2 بچے ہیں، حافظ قرآن ہے، ایک کسی اور لہجے میں پڑھتا ہے، ایک کسی اور لہجے میں پڑھتا ہے۔ دنیا بڑی ترستی ہے، ہم نے دیکھا ہے پورے پاکستان کا سروے کر کے جس مسجد میں سب سے خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، لوگ اس مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے، آپ سے بہتر کلام کس کا؟ آپ کی آواز سے بہتر آواز کس کی؟ کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن شوق دیکھیے، اپنے شاگرد کو کہتے ہیں اے ابی ذرا مجھے قرآن تو سنا، مجھے قرآن تو سنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے مجلس شورا آپ کی بھی ہوگی، اس مسجد کی انتظامیہ مرکزی مسجد کی، ہمارے حاجی مرید رحمہ اللہ، ان کی اولاد امیر ہے، اور ان کے بچے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کا صدقہ جاریہ وہاں کی بھی انتظامیہ ہوگی۔ آئیے میں تمہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کی شرط سناتا ہوں۔ مجلس شورا میں ممبرشپ حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رب کے کلام کا حافظ قرآن ہو۔ حافظ ہوگا تو ممبر شورا کا بن سکے گا۔ کیا یہ شرائط ہم نہیں بنا سکتے؟ میں اپنی جماعت کو کہتا رہتا ہوں، ملاقاتوں میں بتاتا رہتا ہوں، کوئی نصاب بنائیے، شرائط بنائیے، اور سب سے بہتر افضل شرط یہ ہو کہ ممبر وہ بنے گا جو دین کا عالم ہوگا، جو قرآن کا قاری ہوگا۔
جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کو سمجھنے والا ہوگا۔ مجھے یاد آیا میرے مربی اور میرے استاد شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑا شیخ، علم کا پہاڑ، بیت اللہ کے اندر مدرس، 3 زبانوں میں درس دینے والے، اردو میں، سندھی میں اور عربی میں، شیخ العرب، بڑے بڑے کبار علماء ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اکٹھے زندگی کے آخری 17 دن اکٹھے رہے، آخری دن بے ہوش ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن یہ لب ہل رہے تھے، یہ لب ہل رہے تھے، کان لگا کر جو ان کے لبوں پر رکھا، اللہ کی قسم وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ہے ولی، اور میرے پیغمبر نے فرمایا زمین پر اولیاء اللہ جانتے ہو کون ہے؟ ایک جماعت ہے اولیاء اللہ کی۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کون ہے؟ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر میری مخلوق کو خبر دے دے، یہ میری جماعت ہے اولیاء اللہ۔ پوچھا اللہ کے نبی سے وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں، صبح بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شام بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ رات کو تھکے ہوئے ہو، ہم گھروں میں آتے ہیں، اپنے بستروں کی طرف، بیڈ ٹی منہ پر لگی ہوئی ہے، سونے کی تیاری ہے، الملک یومئذ للہ، ایک دن آنے والا ہے جب پوچھا جائے گا یہاں دیکھیے رات ہو گئی ہے، تھکاوٹوں سے جسم چور ہے، کیا مزدور اور کیا باس، کیا علماء اور کیا مقتدی، انسان ہے، تھک گئے، لیکن یہ آنے سے پہلے، سونے سے پہلے اپنا ہاتھ اس گال کے نیچے رکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پوری سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب قبر ہے اور عذاب ہے، سوال ہے اور جواب ہے، جہاں پر بھی کوئی سختی کا موقع آتا ہے، میرے سچے پیغمبر کا فرمان ہے یہ سورت ملک چکر کاٹتی رہتی ہے، ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ کیا مجھے سورت ملک یاد ہے؟ یاد ہے، یاد ہے۔ 2016 کے کرکٹر یاد ہیں، 2020 کے کیپٹن سمیت ٹیموں کے نام یاد ہیں، کافروں کے کھلاڑیوں کی ہسٹریاں یاد ہیں۔ اللہ کی قسم بات وہ کیا کرتا ہوں جسے کوئی چیلنج نہ کر سکے، ساری چیزیں یاد ہیں۔ معذرت کے ساتھ کنجریوں کے نام یاد ہیں، ڈراموں کی سیریزیں یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے۔ اگر یاد نہیں اکثریت کو تو سورت ملک یاد نہیں ہے، جو قبر میں حفاظت کر رہی ہے، حشر کے اندر پہرا دے رہی ہے۔ میرے سچے پیغمبر نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اسے ایک قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کر دیتا۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ او اہل اسلام، سورت اخلاص ہمارے وزیروں کو نہیں یاد، ہمارے مشیروں کو یاد نہیں ہے، 10 مرتبہ سورت اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 جماعتیں ہیں، ایک غافلین کی جماعت ہے، غفلت کا شکار، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ۔ غافلین، میں چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں نہ ہمارا نام آئے
اس غفلت والی جماعت میں نہ ہمارے گھر والوں کا نام آئے، نہ اہل و عیال کا نام آئے، نہ احباب اور دوست کا نام آئے۔ آسان سا نسخہ ہے، آسان۔ میرے سچے پیغمبر نے فرمایا جو رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت 2 رکعتوں کے اندر 11 آیات پڑھ لیتا ہے۔ کتنی آیتیں؟ 11 آیات۔ میں حافظ اشرف کو کہتا ہوں 4 آیتیں سورۃ اخلاص کی، 4 فلق کی، 4 ناس کی، 12 ہو گئی۔ یہ 3 سورتیں پڑھنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ 1 رکعت کے اندر غفلت کی جماعت میں سے نام مٹانا میرے رب کا کام ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ یہ ذی الحجہ کے ایام، یہ برکتوں والے ایام، میں گھر سے نکلا ہوں، آسان نسخے، نیکیاں کمانے کے آسان نسخے، میں گھر سے نکلا ہوں، بائک پر جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، کیا کروں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچتے پہنچتے میں نے 100 مرتبہ پڑھا، دفتر کھولا، بیٹھا، وہاں بیٹھتے ہی رب کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ رہے۔ اتنا بھی نہیں ہوتا؟ ہاں، میں جا رہا ہوں گنگناتے ہوئے، جاتے ہوئے موبائل گردن میں پھنساتے ہوئے جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، گندی کیسٹیں گانے لگا کر۔ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کے پاس کیا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ کون سے اعمال لے کر جاؤ گے؟ سادہ سے نسخے ہیں، اس قرآن سے محبت کرنا پڑے گی۔ یہ قرآن نجات ہے، یہ قرآن نجات ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی، زمانہ نبوی میں مدینہ میں 9 مسجدیں تعمیر اور 9 مسجدوں کے اندر 9 مدرسوں کا قیام، 9 مدرسوں کا قیام۔ جامعہ بہترین مدرسہ مسجد نبوی کا جامعہ صفا، جہاں پڑھنے والے ابو ہریرہ ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، عبد الرحمن رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ محلوں کی مسجدوں میں مدرسے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ گھر دور ہے، مدرسہ دور ہے، صبح کو اپنے بچے کو لے کر خود بیٹھ جا، کہا پڑھ الف لام میم، اسے بھی پڑھا رہا ہے، اسے یاد کراتے ہوئے درجنوں مرتبہ یہ لفظ زبان سے نکل رہا ہے، اس کی تو نیکیاں ہوئی ہوں گی، تمہاری زبان سے پڑھانے کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی۔ مدرسے کے مدرس نے چھٹی کر لیے، گھر چلا گیا، 10 دن کے لیے مدرسہ بند ہو گیا، عید کی چھٹیاں آ رہی ہے، کیا کروں؟ بچے فارغ ہے، ٹیلی فون کرتا ہے، شاہ صاحب کب مدرسہ کھلے گا؟ بچے خراب ہو رہے ہیں، مت ٹیلی فون کر۔ صبح کو اٹھ کر نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو بٹھا، سب کی سن، منزل سن، سبق آگے یاد کرا، تجھے یہ بھی احساس ہوگا میرے بچوں کو یاد کتنا ہے، یہ بھی احساس ہوگا استاد پڑھاتا کیا ہے، یہ بھی احساس ہوگا میرے بچے پڑھتے کیا ہے، عمر کا احساس، وقت کے ضیاع کا احساس، سبق سب کی منزل کا احساس۔ آسان سا نسخہ ہے، گھر کے اندر رب کی برکتیں اتریں گی۔ لیکن جوان بچہ ہے شاہ صاحب، اسے کیسے اٹھاؤں؟ وہ تو رات کو موبائل کی جان ہی 2 بجے چھوڑتا ہے۔ جوان بچہ لے کر کس نے دیا ہے موبائل؟ مولانا نے، مسجد کے امام نے، شاہ صاحب نے لے کر خود دیے، لے کر خود دیے، یہ لے رابطے رکھ۔ اب وہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، شاہ صاحب بچہ بیمار ہو گیا، میں پہلا سوال کرتا ہوں اگر عمر چھوٹی ہو اور بولنے نہ لگے، آئیں بائیں کرتا ہوا نظر آئے، میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن پر یہ کارٹون دیکھتا ہے؟ جی ان لیمیٹڈ۔ ماں کچن میں ہنڈیا
باپ بازار کے اندر کاروبار، بھائی سکولوں میں، بچہ چھوٹا ہے تنگ کرتا ہے، ماں نے بٹن دبایا ہے، کارٹون لگا دیے، اب یہ 10 سال کا ہو گیا ہے، کارٹونوں کی آوازیں نکالتا ہے، ابا امی کا لفظ بھی ادا نہیں کرتا، اب تعویذ کے لیے شاہ صاحب، دم کے لیے شاہ صاحب۔ ایک بریگیڈیئر کا نواسہ میرے پاس آیا، 12 سال اس کی عمر ہو گئی، قد اتنا لمبا، ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا بتلاؤ کارٹون دیکھتا ہے؟ کہا جی مستقل دیکھتا ہے۔ میں نے کہا جب تک دیکھتا رہے گا اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہٹایا، آج اللہ کا شکر ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، سکول بھی جاتا ہے۔ یہ لے کر کس نے دیے؟ اس نے باہر بایو کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اندر موبائل رکھا ہوا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، باپ کمرے میں چپکے سے دیکھتا ہے، باہر بایو، اندر اس کی ماں۔ باپ خوش ہوتا ہے، میٹرک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پیپر دے کر آتا ہے، والد پوچھتا ہے کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا ہے، بس سمجھو فیل۔ جو یہ کہے نا اچھا ہوا ہے سمجھو فیل۔ میں نے یونیورسٹی تک کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے، رول نمبر 1 تھا، ٹاپر تھا، لوگ میری اسائنمنٹیں چوری کر لیا کرتی تھی اور کر لیتے تھے، میں جانتا تھا یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے یہ آلہ دے رکھا ہے، اسے قرآن کا ایک لفظ یاد نہیں، باقی دنیا کی ہر شے وہ یاد کر رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، حکومت ایک بادشاہ کی ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ رب یہی پوچھے میرا قرآن تجھے پڑھنا آتا تھا؟ اور میں کہوں انگلش فر بولتا ہے میرا بیٹا، میں کہتا ہوں اور بولے، انگلش میں خطبہ دے۔ میرا داماد ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، کینیڈا کے اندر اپنے طلباء کو انگلش کے اندر خطبہ دے کر جمعہ کی جماعت کرواتا ہے۔ زبانیں سیکھنا ممنوع نہیں، پیغمبر علیہ السلام کا شاگرد ہے، آیا آپ سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کرتا ہے، آپ کو خبر ملی یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آپ نے فوراً کہا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو، مجھے اس پر اعتبار نہیں، ہم زبانوں کے مخالف نہیں، لیکن پہلی زبان میرے رب کا کلام، جنت کی زبان میرے رب کا کلام، قرآن کی زبان میری جنت کی زبان، ایک زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے۔ اگر قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا رب کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، بڑی سادہ سی باتیں ہیں۔ بچہ پڑھتا نہیں، دکان پر جاتا ہے جی جاتا ہے، کما کر لاتا ہے جی لاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، پھر اسے کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ دیکھیے مجلس عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شورا کی مجلس، بڑے بڑے صحابہ گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک 12 سالہ بچہ، کتنے سالہ؟ 12 سالہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، صحابہ نے کہا امیر المؤمنین ہمارے ساتھ آپ اس بچے کو بٹھا دیتے، بچے کا بڑوں کی مجلس میں کیا کام، جیسے ہم بھی اٹھا دیتے، چلو بچوں گھر جاؤ، چچا تائے مامے چاچے جمع ہو گئے ہیں، بچوں کو کہا گھر جاؤ۔ صحابہ نے شکایت کی اس بچے کو آپ ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت شکایت۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزر گئے، صحابہ کے ذہن میں وہ بات تو تھی کہ عبداللہ مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ نے مجلس شروع ہی کوئی بات، آپ نے ایک صحابی کی بار صحابہ میں سے ایک کو کہا سورۃ النصر یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح
بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہا یاد ہے؟ کہا بتلاؤ اس کا معنی کیا ہے. اور شورا کے اندر شرط کیا ہے؟ حافظ قرآن. شرط کیا ہے؟ عالم قرآن. شرطیں ہیں. سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک 12 سالہ بھی ہے. صحابہ کہنے لگے خوشخبری ہیں، خوشخبری ہیں. فوج در فوج کافر مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ کی توحید اور تسبیح کا سبق ہے، استغفار کرنے کا حکم ہے. مختلف صحابہ نے مختلف جواب دیے. آپ سنتے رہے. آخر میں آپ نے عبداللہ سے کہا عبداللہ تم بتاؤ اس سورت کے اندر کیا سبق ہے. عبداللہ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ بڑے بڑے میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی ہیں میرے، جو یہ کہتے ہیں میں وہ نہیں کہتا. سب متوجہ ہو گئے. جو یہ کہتے ہیں میں نہیں وہ کہتا. امیر المؤمنین نے کہا عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں کہتا ہوں جب یہ سورت اتری تھی تو میرا علم یہ کہتا ہے اس میں میرے محمد کی وفات کا پیغام آ گیا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اسلام میں لوگ قبیلے در قبیلے، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. اے میرے پیغمبر اب تیاری کر اوپر آنا ہے. سارے صحابہ سن کر حیران ہو گئے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ جو تم کہتے ہو عمر کا بھی یہی خیال ہے کہ اس میں نبی کی وفات کا پیغام آ چکا. عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اب ذرا آئیے قرآن سے تعلق پر گفتگو ہے. اپنے بچوں کے 12 سال نہیں، 18 سال نہیں، 25 سالہ جوان کو لے آؤ. نماز پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے. ذرا ترجمہ تو سنا نماز میں رب سے کیا کہتا ہے. نماز کا ترجمہ ہی سنا. جس قرآن کی تو تلاوت کر رہا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ قرآن ہے، ام القرآن ہے، سورۃ اخلاص قرآن ہے. چلیے تو یاد ہوگی نا. اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کہ جی ترجمہ تو نہیں آتا. پھر رب سے کیا کہتا ہے؟ رب سے کیا کہتا ہے؟ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. سوچئے گا آپ کا اور میرا بیٹا باہر سے خط لکھتا ہے. آپ نے BS MS کروایا اس کو اور پھر باہر چلا گیا. وہاں جا کر اس نے زبانیں سیکھیں اور اپنی زبانوں میں وہاں سے خط لکھتا ہے. شغلن جسے ہم کہتے ہیں، محبت میں. ابا جی نے فٹافٹ خط کھولا. کھولتے ہی اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پیشانی پر سلوٹے، رنگ متغیر. ماں کی جو نگاہ پڑی خاوند کے چہرے پر. کہا کیا بات ہے؟ کس کا خط ہے؟ کہا تیرے بیٹے کا. بڑا بے وقوف آدمی. جس زبان میں خط لکھا ہے اس کا ترجمہ مجھے تو آتا ہی نہیں. میں تو نہیں پڑھ سکتا. پتہ نہیں کیا لکھا ہے. بس ابھی یہی سوچا تھا. ماں کے دل کے اندر، ماں کا دل، ماں کا دل. ہائے اللہ سب کی مائیں سلامت رکھے، تا دیر ان کا سایہ سروں پر قائم رکھے. اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. ماں کے دل میں ہول اٹھا ہے. مجھے یاد ہے چودھری منشا صاحب مجھے کہا کرتے تھے جمعہ مجھے دے دو. میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں. اللہ کا فضل ہے 2021 کے بھی جمعے مکمل ہو چکے ہیں. کہاں کہاں پڑھانے. آج پنجابی صاحب ہمارے بہت بڑے تاجر ہیں، حاجی راشد صاحب کو درجنوں مرتبہ فون کیے. میں نے کہا 2022 کا جمعہ دے سکتا ہوں. چودھری منشا صاحب پھر ہنس کر کہتے تھے نہیں دیتے جمعہ. میں بھی ہنس پڑتا. میرے والد کے ساتھی بزرگ ہیں ہمارے، بڑی عمر ہے ان کی ماشاءاللہ. اللہ صحت کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائے. یہ پھر کہتے ہوتے تھے میرے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. میں ہنستا تھا کہ اندر سے والدہ کو کہوں گا وہ آپ کو فون کریں گے پھر تو آؤ گے نا جمعہ پڑھانے. میں نے کہا ہاں پھر تو آؤں گا. آج وہ اس گھر میں نہیں ہیں، انشاءاللہ جنتوں میں ہوں گی. اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتیں برسائے.
پتہ نہیں کیا بیان کر رہا تھا، آخری بات کو یاد ہے کسی کو؟ ہاں، بچے کا خط آیا۔ اللہ اس داؤد کی علم اور عمل اور عقل میں مزید ترقیاں عطا فرما۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں، ورنہ اکثر بیوی کے پاس ہوں گے، شاہ جی نے بڑی دیر لگا دی ہے، محمود کہہ رہا ہوگا بڑے دیر کے بعد میرا یار آیا، لیکن گھر ذہن بھابی صاحبہ کی طرف ہوگا کہ وہ آتا ہوں۔ ایک نے بتا دیا بچے کا خط آیا، ماں کے دل میں ہول اٹھی، آئے اس نے کہا دیکھ تو صحیح، پتہ کر، چودھری کے پاس جا، ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جا، ان کے بیٹے کے پاس جا، کسی پڑھے لکھے کو دیکھ۔ شیطان نے کہا مر گیا۔ خیالات بڑے آتے ہیں، بچہ تھوڑی سی دیر باہر لگا دے، باپ بھی تڑپ اٹھتا ہے، اب رات ہو گئی ہے، اس نے 12 بجے رات کا دروازہ کسی کا کھٹکا دیا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب معذرت، معافی چاہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، ماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، بچے نے انگلش میں خط لکھ دیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا مر گیا کہ زندہ ہے، خود بھی رونے لگ گیا، اسے بھی ترس آ گیا، پڑوسی ہے، علاقے کا آدمی ہے، اس نے کہا صبر کر، پڑھ کے سنا۔ اس نے سارا انگلش میں خط پڑھا اور کہا روتا کیوں ہے؟ اس نے 10 لاکھ تیرے بینک میں بھیجے، 15 لاکھ ماں کو بھیجے ہیں، اور کہا کوٹھی خرید عبدالحکیم میں، پتہ لگے پتر کینیڈا میں کما رہا ہے۔ اب یہ خوش باش دوڑتا ہوا آ رہا ہے، گھر میں آ کر سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہتے ہیں میرا بھی دل خراب کیا، اپنا بھی، بچے نے مالا مال پیسے بھیجے ہیں، خوش ہو جا، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ او مسلمان، تو نے رب کے قرآن کو خط کے برابر بھی حیثیت نہیں دی؟ تو پڑھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا ترجمہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ خط لکھوانے والا کون ہے؟ اللہ، لانے والا جبریل امین ہے، اس خط کو سنانے والا محمد الرسول اللہ ہے، تو اس رب کے خط کو نہیں پڑھتا؟ بتا میں بدبخت ہوں یا خوش بخت؟ بچے کے خط نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا، نیندیں حرام کر دی۔ یہ قرآن نے بھی کبھی نیندیں حرام کی؟ ایک اللہ کا ولی تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، زاروں کی تار روتے ہے، قرآن کو پڑھتا رہتے کہ وہ وقت آنے والا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ ماں تڑپ کر اٹھتی ہے، بچے کے پاس پہنچتی ہے، نماز کے اندر ہی کہتی ہے کیوں روتا ہے مجھے بتا تو صحیح، تو نے کوئی قتل کر دیا؟ کہتے نہیں میں نے قتل نہیں کیے۔ کہا زنا کیے؟ کہا زنا نہیں کیے۔ تو نے چوریاں کیے؟ کہا نہیں اماں کوئی چوری نہیں۔ کہا پھر بلک بلک کر کیوں روتا ہے؟ کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، رب نے فیصلہ کرنا ہے، سارے گناہوں کی ہسٹری سامنے لا کر رکھ دینی ہے۔ میں دنیا میں حاجی، نمازی، امام، سید اور چودھری، مجھے اس عزت سے ڈر لگتا ہے جب رب یہ رکھے گا، میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اور رب کی عدالت کا ذکر پڑھ پڑھ کر اس لیے رو رہا ہوں۔ کبھی آپ کی آنکھوں اور میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلے؟ یہ رب کا قرآن رلاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا جو رب کے ڈر سے آنسو نکالتا ہے، مکھی کے سر کے برابر اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ او اہل اسلام، آپ گرمی میں آئے، حبس کا موسم، سختیاں، کرونا وبائی مرض کا ڈر، اتنی دیر بیٹھے ہو، آؤ اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے رب سے وعدہ کرو، اللہ آج کے بعد تیرے قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، جو دن گزر گئے، یہ ذی الحجہ کے ایام ہے، مولا اپنی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تیرے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت شروع کرنے والے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ انہیں مکمل حافظ قرآن، عالم قرآن بنا، ان کے والدین کو اللہ جنت میں تاج پوشی نصیب فرما، اللہ ان کو جنت کے اندر جنت الفردوس عطا فرما، اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنا۔ میرے مولا ہم بڑے گناہگار، خطا کار،
ساری زندگی شرک میں گزری، بڑی عمر میں میرے والدین کو اسلام کی سمجھ آئی، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، اگلی منزل آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔